فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایرانی فوج کے سربراہ کا ٹیلی فون، کشیدگی کے دوران پاکستان کے جرأت مندانہ موقف کی تعریف کی۔ ایرانی چیف آف سٹاف میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے جنگ کے دوران ساتھ کھڑے ہونے پر پاکستان اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سربراہ ایرانی فوج نے کہا، مسلح جارحیت میں پاکستان نے جرأت مندانہ موقف اختیار کیا۔ بجلی کی سالانہ 500 ارب کی چوری بڑا چیلنج ہے، سولرائزیشن کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اپنا میٹر اپنی ریڈنگ ایپ لانچ کی تقریب سے خطاب، کہا برق رفتاری سے بجلی چوری میں کمی کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم کا بجلی کے بلوں سے ٹی وی لائسنس فیس ختم کرنے کا بھی اعلان۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی سستی ہونے کا امکان، پاور ڈویژن نے ملک بھر میں یکساں ٹیرف کے لیے درخواست دائر کر دی۔ نیپرا 1 جولائی کو سماعت کرے گا۔ اوگرا نے گیس صارفین کے لیے فکس چارجز میں اضافہ کر دیا۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے فکس چارجز 600 اور نان پروٹیکٹڈ صارفین کے فکس چارجز بڑھا کر 1500 روپے کر دیے گئے۔ اور ملک میں مزید بارشوں اور سیلاب کا نیا الرٹ جاری، 2 سے 5 جولائی کے درمیان موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی، ٹھٹھہ سمیت کئی شہروں میں موسلا دھار بارش کا امکان۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بیشتر شہروں میں بادل برسنے اور اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ پیپلز پارٹی کا حکومت میں شامل ہونے کا امکان، نون لیگ نے اتحادی جماعت کو حکومت میں شمولیت کی دعوت دے دی، ذرائع کا دعویٰ۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بات چیت، پہلے مرحلے میں وفاقی حکومت میں شمولیت پر گفتگو ہوئی۔ پنجاب حکومت میں پیپلز پارٹی کی شمولیت پر ابھی بات نہیں ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے دونوں جماعتوں میں حکومت کو مزید مضبوط بنانے پر چند ہفتے پہلے رابطہ ہوا۔ نون لیگ کی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ بنے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پرانے ساتھی چودھری نثار علی خان کو نون لیگ میں واپسی کی دعوت۔ وزیر اعظم کی راولپنڈی میں سابق وفاقی وزیر داخلہ کی گھر آمد ہوئی۔ چودھری نثار کی خیریت دریافت کی، ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ نون لیگ میں واپسی کی دعوت پر چودھری نثار علی خان نے کہا، ساتھیوں سے مشورہ کر کے آگاہ کریں گے۔ چودھری نثار علی خان نے رہائش کا آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سانحہ سوات میں لاپتہ ایک اور نوجوان کی لاش مل گئی۔ دانیال کا تعلق مردان سے ہے۔ دریائے سوات میں ریسکیو آپریشن تیسرے روز بھی جاری رہا۔ مجموعی طور پر 14 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ سیالکوٹ کا ایک شخص تاحال لاپتہ، 3 دن گزر گئے، گنڈا پور سرکار کو ہوش نہ آیا۔ بانس اور رسی جوڑ کر بنائی گئی کشتی خود کسی بھی وقت حادثے کا شکار ہو سکتی ہے۔ دریائے سوات کے کنارے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، بائی پاس پر قائم فوڈ اسٹریٹ میں متعدد ہوٹلوں، ریسٹورانٹس کو مسمار کر دیا گیا۔ لوگوں کی مزاحمت کے باعث آپریشن کچھ ہی دیر بعد روکنا پڑا۔ ہوٹل مالکان اور عملے کا انتظامی افسران اور پولیس پر پتھراؤ، ڈرائیور سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے مزاحمت کرنے والے 8 افراد کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کل صبح دوبارہ آپریشن کریں گے۔ ریسکیو اہلکار خالی ہاتھ آئے تھے، یہ ریسکیو کا بریک ڈاؤن ہے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں متاثرہ خاندانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، اس حکومت پر پتہ نہیں کوئی قیامت ٹوٹی ہے یا نہیں۔ وزیر دفاع نے ڈسکا میں متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کی۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی بھی ڈسکا آمد، جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، کے پی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ کے پی حکومت کی ایمبولینسز تاحال اسلام آباد کے تھانوں میں ہیں، کوئی لینے نہیں آیا۔ جاں بحق افراد کے ورثاء کی امداد کی جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی بھی متاثرہ خاندانوں سے تعزیت، کہا انسانی جانیں چلے گئیں، وزراء بلیم گیم اور میمز بنانے میں لگ گئے۔ صوبے کی حکمران جماعت کی بے حسی افسوسناک اور شرمناک ہے۔ مشیر اطلاعات نے صوبائی حکومت کی کوتاہی کا اعتراف کر لیا۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں دریا میں پھنسے لوگوں کی امداد کر کے حکومت کو قیمتی جانیں بچانی چاہیے تھیں۔ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو دماغی معائنہ کرانا چاہیے، وفاقی وزیر احسن اقبال کا ناروال میں تقریب سے خطاب، کہا
چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی کا کوئی بھی حامی پنجاب میں اپنی حکومت کا ایک منصوبہ دکھائے۔ پی ٹی آئی دور میں ملک تباہی سے دوچار ہوا، کرپشن کے ریکارڈ قائم ہوئے، کوئی اچھا منصوبہ نہیں بنا۔ پی ٹی آئی حکومت کی نا تجربے کاری، نا اہلی اور لوٹ مار کا خمیازہ ملک کو بھگتنا پڑا۔ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچائے گئے، معیشت کو بحال کرنے میں مصروف ہیں۔ ہم نے اس حکومت کو چلنے دیا، نہ اس کو چلنے دیں گے۔ عوام کے بغیر ملک میں کسی حکمرانی کو نہیں مانتے۔ ملک کو آئین کی پٹری سے اتارنے والوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہے۔ عوام کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کا بٹگرام میں جلسے سے خطاب، کہا فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام کا فیصلہ غلط اور یک طرفہ ہے۔ قبائل ناراض ہیں، حکومت ہماری بات مانتی تو آج مسائل کم ہوتے۔ حکمرانوں کے اندر سیاسی بصیرت نہیں، سیاسی لحاظ سے وہ بالکل کورے ہیں۔ حکومت نے نکاح سے متعلق غلط قانون منظور کیا، آپ نے ایک جائز نکاح پر قدغن لگا دی۔ چترال میں شدید گرمی کے باعث گلیشیئر پگھلنے لگے۔ دریائے چترال میں سیلاب کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ سیاحتی مقام عیون میں دریا نے رخ تبدیل کر لیا، جس سے قریبی سڑکوں اور زمین کا کٹاؤ شروع ہو گیا۔ دریائے چترال میں طغیانی کے باعث ایئرپورٹ روڈ بھی متاثر ہوا۔ اپر چترال کے علاقے یوپو، اناوش، پرکوسپ اور غورو میں متاثر ہوئے۔ کراچی میں بارش کے بعد سڑکوں کی بدترین صورتحال۔ گارڈن کی مرکزی سڑک پر پانی جمع ہونے سے گڑھے پڑ گئے۔ اردو بازار میں پانی جمع ہو گیا۔ سائٹ ایریا حبیب بینک چورنگی کی سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کراچی میں آج بھی کہیں بوندا باندی اور کہیں درمیانی شدت کی بارش متوقع۔ بارش کا سلسلہ کل صبح تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان۔ کراچی میں مونسون بارشیں، ڈی ایچ اے میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے بر وقت رین ایمرجنسی اقدامات، بارش کے پانی کی نکاسی، صفائی اور دیگر اقدامات سے ڈی ایچ اے میں پانی جمع ہونے اور دیگر مسائل سامنے نہیں آئے۔ کراچی کی میئرشپ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہم سمجھتے رہے پی ٹی آئی کے 32 لوگ دباؤ کی وجہ سے نہیں آئے، لیکن ان کے لوگوں نے بتا دیا انہیں دباؤ سے زیادہ پیپلز پارٹی پسند ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا جواب، کہتے ہیں حافظ نعیم الرحمان پنجاب میں بیٹھ کر سندھ کے بلدیاتی نظام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہی نہیں۔ لگتا ہے حافظ نعیم اب تک میئر نہ بننے کے صدمے سے نہیں نکلے۔ سندھ میں بلدیاتی نظام اپنی آئینی حدود میں کام کر رہا ہے۔ ہم نے بھارت کو بنیان مرصوص میں دھول چٹائی، بھارت اس ناکامی کا بدلہ لینے کا موقع تلاش کر رہا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا ہمیں آپس کے اختلافات ختم کرنا ہوں گے، بھارت اور اسلام دشمنوں کو کوئی موقع نہیں دیں گے۔ ایران نے مسلمانوں کی لڑائی لڑی، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستانی فلسطینیوں پر ڈھائے ظلم پر خاموش نہیں رہیں گے۔ پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی درجہ بندی بلند مقام پر، دنیا کے ٹاپ 100 پاسپورٹس میں شامل۔ ہنلی پاسپورٹ انڈیکس کی رپورٹ میں پاکستان کو زیادہ ممالک ویزا فری، ویزا آن ارائیول سہولت دے رہے ہیں۔ مشیر وزارت خزانہ خرم شہزاد کا کہنا ہے پاسپورٹ درجہ بندی میں بہتری بین الاقوامی اعتماد اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کا ثبوت ہے۔ پاک پتن کے نجی ہسپتالوں میں 2 ہفتوں کے دوران 20 بچے جاں بحق۔ ڈی سی کی سفارش پر کمشنر صاحبال نے تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ آکسیجن کی کمی کے شکار بچے نجی ہسپتالوں سے ڈسٹرکٹ ہسپتال لائے گئے تھے۔ ضلعی انتظامیہ نے متعدد غیر رجسٹرڈ نجی ہسپتال سیل کر دیے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع دکی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد جہنم واصل، 2 گرفتار، اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی بڑھتی ناکامی اور عالمی سطح پر رسوائی نے مودی حکومت کو سربراہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔
بھارتی حکومت نے راوی سنہا کو توسیع دینے کے بجائے پراگ جین کو اپنی خفیہ ایجنسی را کا نیا سربراہ بنا دیا۔ مودی حکومت پاکستان سے حالیہ کشیدگی میں منہ کی کھانے پر اپنی خفیہ ایجنسی را کا چیف تبدیل کرنے پر مجبور ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ خاقان فدان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ امور پر تعاون، آسیان ریجنل فورم اجلاس اور علاقائی صورتحال پر گفتگو کی۔ آسیان ریجنل فورم اجلاس 10 اور 11 جولائی کو کوالالمپور میں ہوگا۔ معاون خصوصی بلال بن ثاقب کی امریکہ میں اعلیٰ سطح ملاقاتوں سے کرپٹو سفارتکاری کا آغاز۔ معروف کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری، امریکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہو گئی۔ بلال بن ثاقب نے کہا پاکستان اب امداد نہیں بلکہ معاشی جدت کی بنیاد پر عالمی تعلقات قائم کر رہا ہے۔ انقلابی اقدامات کی بدولت پاکستان ڈیجیٹل سفارتکاری اور جدید معیشت کی جانب گامزن ہے۔ بلال بن ثاقب کی قیادت میں پاکستان کرپٹو کونسل نے اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ تعلیم آزاد کشمیر بھی AIYB گلوبل سے مل کر STEM ایجوکیشن کے فروغ کے لیے کوشاں۔ وزیر تعلیم آزاد کشمیر دیوان علی خان چغتائی کہتے ہیں آؤ مل کر بنائے پاکستان کی سوچ کے ساتھ STEM پروجیکٹ کو پورے آزاد کشمیر کے تعلیمی اداروں میں متعارف کرا رہے ہیں جو ہونہار طلباء کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ تعلیم کے فروغ کے بڑے کاز میں بیت الاسلام ٹرسٹ کا اشتراک بھی ہے۔ آن لائن سرمایہ کاری کا لالچ دے کر اربوں روپے کا فراڈ کرنے والے 2 ملزمان دھر لیے گئے۔ ملتان سے گرفتار ملزم جعلی تجارتی منصوبوں کے ذریعے اربوں روپے بٹور چکے تھے۔ سائبر کرائم انویسٹیگیشن یونٹ کے مطابق ملزمان نے جنوبی پنجاب کے شہریوں سے 20 ارب روپے کا فراڈ کیا۔ ایران نے IAEA سربراہ رافیل گروسی پر ایٹمی تنصیبات کا دورہ کرنے پر پابندی لگا دی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں رافیل گروسی کا دورہ بے معنی ہوگا اور ممکن ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہو۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی کہتے ہیں ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئی، تہران چند ماہ میں دوبارہ یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جا رہی ہے 24 گھنٹے میں 81 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملے کی منصوبہ بندی اور آپریشن میں شریک حماس کے اہم لیڈروں میں سے ایک کو شہید کر دیا۔ حکام محمد عیسیٰ علیسہ کو صابرہ کے رواحی علاقے میں شہید کیا گیا۔ تل ابیب میں بھی نیتن یاہو حکومت کی پالیسیوں کے خلاف عوام کا جمع غفیر سڑکوں پر نکل آیا۔ مظاہرین کا نیتن یاہو سے غزہ میں فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف سویڈن میں ہزاروں افراد کا احتجاج۔ برطانیہ میں کانسرٹ کے دوران اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگ گئے۔ فلسطین کو آزاد کرو کا مطالبہ۔ گلوکاروں نے کہا انشاءاللہ فلسطین ضرور آزاد ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر اسرائیل اور حماس سے جنگ بندی کا مطالبہ۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا غزہ میں معاہدہ کریں اور یرغمالیوں کی واپسی کو ممکن بنائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کرپشن میں ملوث اسرائیلی وزیر اعظم کی حمایت میں پھر بول پڑے۔ سوشل میڈیا پر لکھا نیتن یاہو کو جانے دیا جائے، انہیں بڑے کام کرنے ہیں۔ اسرائیل میں جو نیتن یاہو کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ خوفناک ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف عدالتی کارروائی ایران اور حماس سے ڈیل میں رکاوٹ بنے گی۔ ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک۔ میزبان جنوبی کوریا کو بھی شکست دے دی۔ 6 کے مقابلے میں 91 سکور سے شاندار فتح حاصل کی۔ قومی ٹیم کی گروپ میں 6 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن۔ پاکستان کا چوتھا مقابلہ کل جاپان سے ہوگا۔ چہرے پر خوشی کا اظہار لیکن الکراز سے گہرے تعلقات پر انکار۔ برطانوی ٹینس سٹار ایما ریڈوکانو افواہوں پر بول پڑی۔ صحافی کے سوال پر مسکراتے ہوئے کہا کارلوس الکراز صرف اچھے دوست ہیں۔ اور عظیم صوفی بزرگ بابا فرید الدین گن شکر کے عرس کی تقریبات پاک پتن میں جاری۔ زائرین کو گرمی اور ہب سے بچانے کے لیے اقدامات۔ دربار کے راستوں پر پانی کی سبیلیں۔
طبی امداد کے لیے ہیلتھ کیمپ بھی قائم۔